بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں۔ پچھلے دنوں میری ملاقات شاہ صاحب کے ایک بڑے قریبی شاگرد سے ہوئی اور انہوں نے مجھے ایک موضوع بتایا کہ یہ موضوع پہ آپ شاہ صاحب سے بات کریں۔ وہ کیونکہ بہت ریگولر لسنر ہیں شاہ صاحب کی، اور مجھے ان کی اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ شاہ صاحب سے جب ملاقات کر کے جاتی ہیں تو اس کے بعد کتابیں پڑھتی ہیں، شاہ صاحب کی لیکچر سنتی ہیں، جتنے بھی مختلف پروگرامز ہیں وہ بھی سنتی ہیں۔ اچھا، یہ بڑا نا اچھا رویہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پرسنالٹی کو ملتے ہیں، کسی پرسنالٹی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو جب تک آپ ان کے نالج سے آشنا نہ ہوں تو وہ بہت زیادہ آپ کو ان کی زندگی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے بتایا وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب سے بات کریں آپ کہ ہاؤ ٹو گیٹ پروموشنز ان دا کارپوریٹ سیکٹر، تو یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب، ایک اور مجھے نا پچھلے دنوں کال آئی اور انہوں نے کہا مجھے کہ جو آپ پروگرامز کرتے ہیں تو ہم آپ کے پروگرام میں نا میں آنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب کے ساتھ میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں میں تو، لیکن آپ تھوڑا سا نا مجھے ایک ملاقات بھی میری پھر آپ بعد میں کروا دیجیے گا۔ تو مجھے تو سمجھ گیا معاملہ، سمجھ گیا میں کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا آپ ایک بات بتائیں کہ دونوں میں سے اگر آپ کے پاس ایک چوائس ہو کہ آپ صرف پروگرام میں بیٹھیں یا آپ ملاقات کرنا چاہیں تو ایک بتائیں گے، وہ آپ مجھے اصل بات بتائیں کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں، پھر ملاقات ہی کروا دیجیے گا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آپ کے پاس کبھی پچھلے کئی مہینوں میں یا ہفتوں میں کوئی ایسا بھی شخص آیا جو صرف کہتا ہو کہ میں نے صرف آپ سے علم حاصل کرنا ہے، میں مسئلے اپنے خود ہی حل کر لوں گا، مجھے کچھ ایکسپوئر دے دیں، کوئی اللہ کی بات بتا دیں، کوئی علم کی بات بتا دیں؟ ایسا اتفاق بہت کم ہوا ہے۔ کم ہے۔ خلق خدا ہے، بھلے لوگ ہیں سبھی، لیکن بعض کا تو ہوتا ہی ہے کہ کوئی کسی وجہ سے گھبرا جاتا ہے، کوئی کسی وجہ سے گھبرا جاتا ہے۔ تو میں نے کسی کے لیے تو کیا کرنا ہے یا کسی کو میں کیا گائیڈ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اس لائق ہی نہیں ہوا کبھی کہ کسی کو گائیڈ کر سکوں۔ جی لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کیتھارسس چاہتا ہے۔ اس کو he needs a shoulder to weep at. تو if I can offer my shoulder تو یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ کسی نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ملی ہے؟ تو میں نے پوری سچائی سے عرض کر دیا ان سے کہ میں سچ بتاؤں کہ جب انسان میرے پاس روتا ہوا آتا ہے اور ہنستا ہوا واپس جاتا ہے، جب وہ ہنستا ہوا واپس جا رہا ہوتا ہے تو میرے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چونکہ قابلیت تو میرے پلے کوئی ہے نہیں کہ میں کسی کو کچھ بتا دوں، سمجھا دوں، اس کے علم میں اضافہ کر دوں، وہ میں نہیں کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو ایٹ لیسٹ ایک کام تو میں کر سکتا ہوں کہ جو کچھ اس کے اندر غبار بھرا ہے میں اسے موقع فراہم کر دوں کہ وہ میرے سامنے وینٹ آؤٹ ہو جائے، جو کچھ بھی اس کے اندر بھرا ہے اسے وہ وامٹ کر دے، صحیح۔ تو ہلکا پھلکا ہو کر یہاں سے چلا جائے۔ تو میں تو لوگوں سے یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ میں زندگی بھر کوئی نیکی کر نہیں سکا، کوئی نیک کام نہیں کیا میں نے زندگی میں۔ تو چلیے یہی صحیح کہ اللہ کا کوئی بندہ اگر میرے پاس آئے جی اور یہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر چلے جائے تو میرے لیے وہی ایک بہت بڑی سعادت ہو جائے گی۔ میں یہ کام ضرور کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ بولتے رہیے، میں تحمل سے سن لوں گا اور آپ کو ٹوکوں گا نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے۔ تو اسی سے لوگ ہلکے پھلکے ہو کے چلے آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، میں موضوع پہ بعد میں آتا ہوں۔ میں آپ کے پچھلے دنوں کچھ پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا، اس پوڈ کاسٹ میں جتنے بھی جو انٹرویو کرنے والے تھے ان میں سے ایک سوال تقریباً سب نے کیا، وہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی جن ہے؟ یہ آپ کو اتنا زیادہ لوگوں نے جنوں کے ساتھ کیوں منسوب کر دیا ہے؟ وہ شاید میری جسامت، میری شکل کچھ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ خود بھی جن تو نہیں کہیں۔
نہیں وہ میرا حلیہ اور میرا اٹھنا بیٹھنا گفتگو جی شاید کیا وہ حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ مجھے تو شاید کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، تو یہ کہاں کا کوئی اچھا آدمی ہو سکتا ہے. تو وہ اسی سے منسوب کر دیتے ہیں کہ شاید اس کے پاس جنات ہیں جو اس طرح سے یہ بیہیو کرتا. بلکہ آپ کا ایک بہت دلچسپ سوال جواب اس کا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کاش میرے پاس جن ہوتے اور میں لوگوں کے کام جنوں کے تھرو کروا لیا کرتا. اس سے زیادہ، اس سے پہلے میں اپنے کام کرواتا. اچھا شاہ صاحب، جو شاگرد ہیں آپ کی وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک جاب کرتی ہیں، انہوں نے مجھے یہ موضوع دیا، بلکہ انہوں نے مجھے سوالات بھی کچھ بتایا کہ یہ بھی سوالات آپ شاہ صاحب سے کریں. اب موضوع یہ ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ پروموشن ان آرگنائزیشن. ان کا 3-4 ان کے مین مدعے ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جو آرگنائزیشن میں جو میل ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ آگے بڑھنے کی، جو پروموشنز کی، ان کو زیادہ دی جاتی ہے مواقع ایز کمپیئر ٹو فیمیل. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایز اے فیمیل ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بھی قابل ہوں، یا میری جو کولیگز ہیں وہ بھی قابل ہیں، لیکن اپرچونٹیز کی جب باری آتی ہے، جب پروموشن کی باری آتی ہے، تو جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ زیادہ میل کو پریفر کرتے ہیں. تو میں اس سچویشن میں کیا کروں؟ تھوڑا سا ہمیں اپنے کنسیپشنز کو چینج کرنا ہوگا. ہم اس سے پوری طرح واقف نہیں ہیں کہ ہماری جو پروموشنز ہیں وہ اس کا انحصار ایک فیکٹر پر ہے، میری محنت، یا وہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو مل کر ایک امیج قائم کر رہے ہیں ہمارے باس کے ذہن میں ہمارا، اور وہ اس امیج کے زیر اثر ہماری انکریمنٹس، پروموشنز، اپ گریڈنگ وہی اس پر کرتا ہے. جس دن ہم اس میں کلیئر ہو گئے، وہ میں کسی ایک بڑے ادارے کے لیے کام کر رہا تھا، آٹو موبائل مینوفیکچرنگ میں ہے، تو میرے سر میں کیڑا کلبلایا اور ریزائن کر کے تو اپنے ہی انڈسٹری سیٹ اپ کرنے کے قصے میں پڑ گیا. میں کوئی 2 سال کے بعد میرے سٹاف میں سے ایک صاحب مجھے مل گئے، تو میں نے آبویسلی پوچھا اپنے کولیگز کے بارے میں اور اپنے چیئرمین کے بارے میں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کے چلے جانے کے کافی دیر کے بعد کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس میں چیئرمین صاحب نے ذکر کیا کہ وہ دیکھو ہمارے سرفراز شاہ صاحب تھے، کسی آدمی کے ریفرنس سے کہنے لگے کہ اس کو دیکھو، اور سرفراز شاہ صاحب کو ہمیشہ ویل ڈریسڈ نظر آئیں گے، اسمارٹ. پھر کسی موقع پر کہا کہ وہ ہمارے سرفراز شاہ صاحب، ان کا جواب دینے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ان سے کوئی پوچھیں کہ شاہ صاحب کو کام ہو گیا، تو کبھی یہ نہیں کہیں گے جی بارش ہو گئی تھی تو باہر کوئی نکلنا ممکن نہیں تھا، پانی کھڑا ہو گیا، کہ جو ہے اینڈ پر جا کے کہے کام نہیں ہوا. پہلے جواب دیں گے نہیں سر وہ کام تو نہیں ہو سکا، 2 دن کے بعد ہو جائے گا. اگر میں پوچھ لوں کیوں وہ کیا ہوا، پھر وہ تفصیل بتا دیں گے، ادروائز بس اتنا بتا دیں گے کہ نہیں صاحب وہ کام ہو نہیں پایا، 2 دن کے بعد ہو جائے گا. تو اس سے مجھے بڑی سہولت رہتی تھی کہ میرے ذہن میں کلیئر ہوتی تھی چیزیں. یہ باتیں اس لیے نہیں کہیں کہ اس میں کوئی میری اچھائی تھی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسٹریٹ فیکٹرز کیا ہیں جو کسی بھی انسان کا امیج اس کے باس میں کے ذہن میں کیا بنا دیتے ہیں. ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ میرے مارکس میکسیمم آ جائیں. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. مارکس کبھی منہ سے نہیں بولتے، نہ اس سے کوئی امپریس ہوتا. اس وقت تک تو امپریس ہوگا جب تک کہ میں اس کے سامنے نہ چل جاؤں کہ یار آدمی بڑا قابل نظر آتا ہے، تھرو اینڈ تھرو اتنے مارکس لیتا رہا. لیکن جب میں اس کے سامنے جاؤں گا، اس سے بات کروں گا، تو میری کلئی کھل جائے گی.
ہونا یہ چاہیے کہ میری پرسنالٹی کے اندر ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی ہو میری، اوور کانفیڈنٹ نہ ہو ٹھیک. اور نہ میک ہونی چاہیے. دونوں ہی چیزیں پسند نہیں ہوتی، نہ پرسنالٹی کا میک ہونا اور نہ پرسنالٹی کا اوور کانفیڈنٹ ہونا. کانفیڈنٹ پرسنالٹی. دوسری جو چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے انسان کو، وہ اس کی کلیئرٹی آف تھنکنگ اینڈ کلیئرٹی آف ایکسپریشن ہے. کلیئرٹی آف مائنڈ جتنی ہوگی، کلیئرٹی آف ایکسپریشن اتنا ہی بڑھتا جائے گا. تو جب میں کسی سے جا کے ملوں گا، میں بات کرتا ہوں، تو میری کلیئرٹی آف مائنڈ نظر آتی ہے میری کلیئرٹی آف ایکسپریشن میں. یہ بڑا اہم ہے، اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. اور ایک ٹرک ہے، اس کو میں خوبی تو نہیں کہتا، I'll call it a trick، کہ اگر آپ ادارے میں بڑی جلدی ترقی پانا چاہتے ہیں تو ایک عادت اپنا لیجئے، اپنے سینئر کو اپنا محتاج کر لیجئے. محتاج خدا نہ خواستہ میں فزیکل اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے کاموں کے حساب سے اس کا کام اپنے ذمہ لے لیجئے. ٹھیک. یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان کو ہر وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. صحیح. یہ ہیومن نیچر کا حصہ ہے. تو جب اپنے باس کا کام آپ کرتے ہیں، اس کا 80% لوڈ آپ نے لے لیا ہے، اس کو کمفرٹیبل آپ نے کر دیا، اس سے دو فائدے ہو جائیں گے. ایک تو باس مجبور ہے آپ کو ریکمینڈ کرنے کا فار فردر پروموشن. یس. اس سے بڑا ایڈوانٹیج کہ آپ اپنے سے ایک سٹیپ اوپر والی پوزیشن کا کام سیکھتے ہیں. آپ کی اپنی ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ایفیشینٹ لوگ سب کو بھاتے ہیں. یہ ایک ٹرک ہے، میں اس کو خوبی نہیں کہتا، خوبیاں دوسری ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک اور مصیبت یہ آ جاتی ہے کہ یہ خاصیت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے اشفاق صاحب میں خدا داد تھی. کمال کی خوبی اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ وہ جب بھی آپ کو کوئی نقطہ سمجھائیں گے، مشکل سے مشکل نقطہ، ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیں گے آپ کو، اور وہ اتنا مشکل نقطہ نہایت آسانی سے انسان کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ اشفاق صاحب سے سیکھنا چاہیے تھا ہمیں. ہم بد نصیب ہیں، بہت کم ان سے سیکھ سکے. کہ آپ کوشش کیجئے کہ اپنی بات کو بڑی خوشگوار، چھوٹی سی کہانی، لمبی نہیں، لمبی سے بور ہو جائے گا آدمی، چھوٹی سی ایک کہانی سنا دیجئے، آپ ہر ایک کو بہت پسند آئیں گے. تو یہ جو ایک کانورسیشن کا فن کہہ لیں اسے، یا اپنی بات کو کنوے کرنے کا، پیپر بھی لکھتے ہیں تو اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی کوٹیشنز ڈال دیں لیکن ذرا ہیومرس، تو وہ پیپر بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے. ایک گورے میں بہت ہے. ابھی آج کل انگریز کے یہاں ایک کریز چل نکلا ہے، وہ ہے انٹرفیتھ پریئرس. تو مجھے کسی ضروری کام سے یو کے اس دفعہ جانا پڑا، تو عید پر میں وہیں تھا. عید پڑھنے کے لیے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک انگریز وہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہا مسلمان کمیونٹی میں. میں نے سوچا کہ اچھا یہ مسلمان ہو گیا بندہ. جب عید کی نماز ختم ہوئی تو میں چلنے لگا، میرے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ مسٹر شاہ. مڑا تو ایک پاکستانی بھائی تھے میرے. میں نے فرمائی، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا. کہنے کہ میں ڈپٹی میئر ہوں اس علاقے کا. ایسے اوکے. کہنے کہ ہمارے میئر ہیں، تو انگریز کا نام لیا کہ وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں آپ سے ملنے میں. اتنی دیر میں وہ انگریز بھی آ گیا. پتہ لگا وہی آدمی نماز پڑھ رہا تھا. وہ علاقے کا میئر تھا. عید آئی ہے تو مسلمانوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ.
میں شلوار قمیض پہنے ہوا تھا اور حسب عادت وائٹ. تو مجھے دیکھ کے کہتا ہاؤ یو مسٹر شاہ. تو وہ ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے موسم کا حال. مجھے گفتگو کی ابتدا موسم سے کرتے ہیں گورے. تو کہنے لگا اٹس کولڈ ٹوڈے. میں تو سمجھ گیا اس نے کیا کہا, لیکن وہ ڈپٹی میئر سمجھا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے, اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی کہ گورا اس کو کیا کہہ رہا ہے. یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آج سردی ہے, تم نے کچھ کوٹ ووٹ نہیں پہنا ہوا. اب یہ جو انداز ہے گفتگو کا, دیکھیے وہ مجھے سیدھا کہہ سکتا تھا کہ تم نے کوٹ نہیں پہنا, سویٹر نہیں پہنا, بیمار ہو جاؤ گے. بالکل پاسنگ ریمارک دیا جس کے دونوں معنی نکلتے تھے کہ گفتگو کی ابتدا کر رہا ہے اور سجیشن بھی دے رہا ہے اس میں. یہ انداز اگر ہم اپنا لیں تو ہم اپنے باس کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, ایک کلچر ہے فیڈ بیک کلچر. جیسے اوپر ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, 15-20 لوگ نیچے ہیں, کسی ایک شخص کے بارے میں 3-4 لوگوں نے کوئی نیگیٹو کمنٹس دے دیے باس کو, کوئی اس طرف سے بھی آ گئے, اس طرف سے بھی آ گئے. اب باس کے دماغ میں نا وہ جو پرسنالٹی ہے وہ نیگیٹو ہو گئی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. اچھا, اب وہ اس باعث سے نہیں نکل پا رہا. ہو سکتا ہے وہ جو پرفارمنس اس کی ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہو, یا وہ پورے دل جوئی سے کام کر رہی ہو, یا وہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی آپس میں کوئی کنفلکٹ ہے, یا آپس میں کوئی عداوت ہے. اس کی وجہ سے جو فیڈ بیک ہے جو باس تک پہنچ رہا ہے, باس نے اس کے حساب سے ایک امیج بنا لینا ہے. جب پروموشن ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے وہ امیج اس کے دماغ میں ہو, اور اس کی پروموشن میں کہیں نہ کہیں اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہو. تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے باس جو ہے وہ کس طرح پروموشن جو ہے وہ اپنے اسٹاف کی کرے؟ بڑے اداروں میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ جاب کر رہے ہوں کسی بڑے ادارے میں تو آپ کو ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہوگا. پتہ چلا باس بلا وجہ آپ کے ساتھ تلخ ہو رہا, آپ نے اگنور کر دیا, ہونے دو کوئی بات نہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں. کچھ ہفتوں کے اندر باس چونکہ جہاں دیدہ ہے, تجربہ کار ہے, تعلیم ہے اس کے پاس, وہ آپ کو انڈر آبزرویشن رکھے ہوئے غصے کے مارے, امیج جو خراب ہوا آپ کا, جب اس نے آپ کو انڈر آبزرویشن رکھ لیا, وہ آپ اس کے نالج علم میں آنے لگے, تو پتہ یہ چلا کہ آپ میں تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو مجھے بتائی گئی. تو آپ کی پوزیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی, اور وہ لوگ اپنی پوزیشن کو کھو دیں گے. تو زندگی میں کبھی, ایون ان پرسنل لائف, اپنی سوشل لائف میں بھی, میں تو یہ عرض کروں گا, کبھی یہ مت سوچئے کہ کون آپ کے بارے میں وانٹیڈ اور انوارنٹیڈ اور انفاؤنڈیڈ باتیں کہہ رہا آپ سے. کبھی مت سوچئے کیا یہ میرے بارے میں بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں لوگ. زیادہ سے زیادہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جب کوئی آ کے بتائے کہ فلاں آدمی آپ کو یہ کہہ رہا ہے, مسکرا دیجیے, اور اگر حوصلہ ہے تو بڑے مسکراتے ہوئے چہرے سے ان اے ویری پلیزنٹ وے آپ یہ کہہ دیجیے کہ دیکھو بھائی, وہ اتنا بھلا آدمی ہے, وہ کیوں میرے بارے میں غلط کہے گا. تو جو کچھ بھی انہوں نے کہا میں بغیر سنے کنفرم کر رہا ہوں, درست ہوگا, آپ مان جائیے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کچھ عرصے میں کہنے والی کی اپنی پوزیشن ختم ہو جائے گی. یہ کبھی کر کے دیکھیے کہ اس کا فائدہ کتنا ملتا ہے. یہ بڑا حوصلے کا کام ہے ویسے جو آپ بتا رہے, اتنی برداشت و اتنا بردباری. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کا مجھے بینیفٹ ہے, الٹیمیٹلی بینیفٹ کیا آنا ہے, آدمی آسانی سے کر لیتا. بڑے اطمینان سے ہنستے ہوئے کہہ دیجیے کہ نہیں, وہ درست کہہ رہے ہوں گے, بھلے آدمی ہے, وہ کیوں غلط کہیں گے. اچھا شاہ صاحب, ایک شخص ہے جو کہ 30 سال میں ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اور اس کی بہت ترقی نہیں ہو رہی, اور ایک ہے جو نیا آیا ہے 2-3 سالوں میں, اس نے پرفارمنس دی اور ترقی اس کی ہو گئی.
اب یہ 30 سال والا جو ہے نا وہ کوئی بھی شخص نا اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں. اب یہ نئے نئے لڑکے آ رہے ہیں، یہ ان کو آرگنائزیشن پروموٹ کر رہی ہے، تنخواہ بھی میری جو ہے وہ کم ہے، اس کو زیادہ پروموشن مل رہی ہے. تو اب وہ شخص تو نیگیٹو ہو ہی رہا ہے، لیکن وہ جب نیگیٹو ہوتا ہے تو جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ آرگنائزیشن میں رپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے، آرگنائزیشن میں پلانس ڈسکس ہوتے ہیں، آرگنائزیشن میں ڈیٹا شیئرنگ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. جب وہ ڈیٹا نہیں دیتے یا جب وہ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس پچھلے 30 سال کی انفارمیشن ہوتی ہے ساری آرگنائزیشن کی، جو لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کاپ اپ کرنا ہوتا ہے. اچھا، جب وہ ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا زیادہ شارپ ہے، یہ جلدی آگے نکل جائے گا، یہ لڑکی زیادہ شارپ ہے، جلدی آگے نکل جائے گی، مجھے ترقی نہیں مل رہی، تو اس میں جب وہ یوتھ ہے وہ بڑی ڈپریس ہوتی ہے اور فرسٹریٹ ہوتی ہے. تو ان کو اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اس کا ایک تو طریقہ ہے ہمارا جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اسٹریٹ وے، کہ جا کے شکایت جڑ دیں گے باس کے پاس. نیگیٹو وے ہے، اس کا نتیجہ کبھی صحیح نہیں نکلے گا. کنفلکٹ بڑھے گا. کانفلکٹ کے علاوہ بھی آپ کی اپنی پوزیشن باس کے قریب خراب ہو جاتی ہے. جب آپ ایک بار تو وہ کمپلینٹ سن لے گا، اس کو دور بھی کر دے گا، دوسری بار کریں گے انٹرسٹ اس کا کم ہوگا ٹھیک کرنے میں، تیسری بار کریں گے کیا مصیبت میں نے ہائر کر لی، سوائے شکایتوں کی اور کچھ ہے نہیں اس کے پاس. تو آدمی کی اپنی پوزیشن بڑی خراب ہو جاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ڈیٹا دینا ہے، اب ظاہر ہے وہ ڈیٹا تو ادارے کا ہے، نہ ان کا ذاتی ہے نہ آپ کا ذاتی ہے. آپ ایک دو بار مانگتے ہیں نہیں دیتے تو ڈزنٹ میٹر، اپنے رویے کو خراب مت کیجیے، تلخ مت ہوئیے ان کے ساتھ، پیار محبت سے ان سے ملیں. یہ پیار ایک ایسی چیز ہے جو جنگلی جانوروں پر بھی بڑا اثر رکھتا ہے. آپ جو جنگل میں کھلا پھرنے والا شیر ہے، وائلڈ بیسٹ، آپ اس کو بھی پیار سے رام کر لیں گے. تو جب آپ پیار محبت سے کام لیتے ہیں، کوئی آدمی زیادہ دیر آپ کو ریزسٹ کر نہیں سکتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں آخر، تو ہم یا تو جلدی غصے میں آ جائیں گے یا یہ کہہ کہ تم سیدھے منہ بات نہیں کرتے، جہنم میں جاؤ، میں تم سے دوبارہ نہیں بات کروں گا، یہ دل میں سوچ لیں گے. یہ کولیگ ہے آپ کا، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے. ایٹ لیسٹ فی الحال دماغ میں یہ ہے کہ ہم دیر تک اکٹھے چلیں گے، تو ٹالریٹ کر لیجیے. 2-3 بار ہی ہوگا، اس کے بعد وہ بڑی محبت سے آپ کو ہر چیز اکوموڈیٹ کر لیں گے آپ کو. اچھا شاہ صاحب، ویسے میرے تجربے میں یہ بات نہیں آئی، جو پرسنالٹی کلیشز ہیں وہ جب ہو جائے نا کسی کے ساتھ تو وہ پھر ریزالو ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ پھر نہیں ہوتے آخر کار. یہ دو چیزیں مختلف اب آپ نے کر لی. ایک ہے پرسنالٹی کلیش، وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ نہیں دور ہوگا کبھی. لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے جی، یہ پروفیشنل جیلسی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. جو ہی لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ علی عباس صاحب تو بڑے اکوموڈیٹنگ آدمی ہیں اور علی عباس صاحب کے پاس سوائے محبت کے اور کچھ ہے نہیں، سبھی لوگ رام ہونے لگتے ہیں. لیکن پرسنالٹی کلیش اور چیز ہے، وہ نہیں جاتا، وہ تو رہے گا. وہ منیمم ہو سکتا ہے، منیمم ہو جائے گا اگر ایک طرف سے محبت کا اظہار ہوتا رہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پارٹی کو پریکٹیکل گفتگو سے نہیں، پریکٹیکل سے. ٹھیک ہے. پریکٹیکل. اچھا، یہ بھی شاہ صاحب دیکھا ہے کہ جو کچھ لوگ جو باس کے فیورٹ ہوتے ہیں، جب پروموشن آتی ہے نا، فیورٹزم پہ بڑا ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو برتھ ڈیز زیادہ وش کر رہے ہوتے ہیں باسز کو، یا باسز کا کوئی زیادہ کوئی پذیرائی کر رہے ہوتے ہیں، یا باسز کے ساتھ زیادہ چائے پینا، کھانا کھانا، مختلف جگہوں پہ جانا، تو یہ ذرا زیادہ فیورٹ ہو جاتے ہیں. جب پروموشن کی باری آتی ہے تو ان کا نمبر پہلے لگ جاتا ہے، اور جن کے ریلیشن ذرا باس کے ساتھ اس حوالے سے اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتے، وہ اپنے کام میں تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ باس کے قریب نہیں ہوتے پرسنل لیول پہ، جیسے کہ آفس کے بعد ملنا، ڈنرز پہ، پارٹیز پہ، کھانوں پہ. تو یہ جو فیورٹ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی زیادہ بازی لے جاتے ہیں جب پروموشنز آتی ہے، تو پھر دوسرے ڈسارٹ ہو جاتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ہیومن نیچر میں ہے. آپ
इंसानी फितरत को रूल आउट नहीं कर सकते, वो मौजूद है अपनी जगह। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं कि बॉस की अपनी तरक्की और उसकी सिक्योरिटी ऑफ जॉब वो डिपेंडेंट है उस आदमी पर जो काम कर रहा है। जो सोशली ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं उन पे उसकी प्रमोशन और वो बेस उन पे बेस करके कभी बड़ा नहीं हो ज़बरदस्त सकती। नुक्ता ये आपने बताया। तो बॉस मजबूर है उस आदमी को ऊपर उठाने का जिसकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड है इसकी अपनी तरक्की और अपनी जॉब की सिक्योरिटी। आपकी सिंसेरिटी और आपकी आउटपुट और उससे भी बढ़कर दी क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट, उससे बढ़कर कोई फैक्टर नहीं जो काम करे। वैसे सबऑर्डिनेट को बॉस के साथ पर्सनल हो जाना चाहिए, टाइम उसको स्पेंड करना चाहिए उसके साथ, चाय पे, खाने पे, पर्सनल दावतों पे, घर आना जाना और मुख्तलिफ मूवी साथ देख लिया, कोई म्यूज़िकल शो पे साथ चले गए, फैशन शो पे साथ चले गए। ये मेरा ख्याल है मैं मुनासिब आदमी नहीं ये सवाल पूछे जाने के लिए। उसकी वजह यह है कि मैंने आपके किसी प्रोग्राम में जो आपने असम नकी साहब पर किया था जी जी उसमें एक गुजारिश की थी कि मैं उम्र भर जी। कभी अपने बॉस के घर पर नहीं गया, हत्ता कि ईद मिलने भी नहीं गया मैं कभी। मुझे आमतौर पर अपने बॉस के घर का कभी पता नहीं, असम नकी साहब के इतना करीब था मुझे उनके घर का कभी पता नहीं रहा कि वो कहाँ है, आज भी नहीं पता। मैं शायद मुनासिब आदमी इस काम के लिए नहीं। मेरा ताल्लुक अपने बॉस के साथ रहता है। ठीक। 8 बजे ऑफिस लगता था, 4 बजे छुट्टी होती थी। 8 to 4 अपने बॉस से मेरा ताल्लुक है, नो मोर देन दैट। बस शाह साहब आखिरी एक दो छोटे छोटे दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो एक बाइसेंस ये भी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के आते हैं उनकी एक अपनी लॉबी सी बन जाती है, और कुछ हमारे देसी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे गवर्नमेंट के हैं या देसी स्टाइल के हैं, उनकी अपनी एक लॉबी बन जाती है। अब ज़्यादातर देखा ये गया है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट में जो लोग पढ़े होते हैं वो बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, तो वो जो देसी इंस्टीट्यूट्स में जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हो सकता है उनके साथ उनकी कोई लाइजोन नहीं बनता, या उनकी एक वेव लेंथ उनके साथ नहीं मिलती, या वट एवर कोई और भी रीज़न हो सकती है। तो वो फिर जो अपना हल्का अहबाब है प्रमोशन के टाइम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो दूसरे जो लोग हैं। इसका बात सारा है, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं है, सोसाइटीज में भी यही मिलेगा आपको, क्लब में भी यही मिलेगा आपको। थोड़ा सा कुदरती अमर है। लेकिन इंसान को खुद ये सोचना चाहिए मैं बाहर क्यों रखा जा रहा हूँ। ये जो अच्छे अदारे से पढ़ के लोग आए हैं जी। वे आसमान से तो नहीं उतरे, मेरी तरह के लोग हैं, तो मैं इस सर्कल से बाहर क्यों रखा जा रहा हूँ। जब हम ये देखते हैं तो इंसान को पता चलता है, अगर ध्यानदारी से मैंने एनालाइज किया अपने आप को तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इन एरियाज में लैग कर रहा हूँ, तो वो गड़बड़ हो जाती है। या तो फिर गड़बड़ इस सेंस में होगी कि मैं पीछे हट जाऊंगा, वो गड़बड़ हो गई, या अगर अल्लाह ने मुझे अक़ल अता फरमा दी तो मैं उन चीज़ों को दूर अपने अंदर से कर दूंगा, सही, तो मैं एक्सेप्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि हूँ तो उन्हीं जैसा इंसान। सही। हम पिटते हैं जब हम अपनी अंदर खामियां खुद तलाश नहीं करते, या कुछ बात का बड़े बड़े सिंसियर लोग मिलते हैं जिंदगी में बगैर किसी लालच के, बिल्कुल बेलौस होके वो प्राइवेटली आपको बता देंगे कि शाह साहब इसको ठीक कर लीजिएगा, ज़रा दुरुस्त कर लीजिएगा। तो मैं अगर तो रिजेक्ट कर देता हूँ, बल्कि उन्हें उस बंदे को बुरा समझने लगता हूँ, तो समझ लीजिए कि मैंने गड़बड़ अपने लिए पैदा खुद कर ली। लेकिन अगर मैंने उससे पॉजिटिवली ले लिया, उसका शुक्रिया अदा किया, यार थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी एक शॉर्टकमिंग मुझे बता दी, तो फिर चीज़ें संवरने लगती हैं। ये थोड़ा सा हमें अपने रवैये को बदलना पड़ेगा। ठीक है। असल दोस्त हमारा वही है जो तन्हाई में हमें, ये जनाब हज़रत अली करमुल्लाह जो को फरमान है, जी। जो तन्हाई में हमें हमारे ऐबों से
मुत्तला रखता है। अच्छा शाह साहब, बस आखिरी सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी देर तक काम करना चाहिए जब प्रमोशंस के लिए? 2 साल या 3 साल में क्या कंपनी शिफ्ट करनी चाहिए या एक लंबे अरसे तक एक ही काम करना चाहिए? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो लोग 40-50 लाख की सैलरीज पे जाते हैं, उनको जब डबल मिलता है, फिर डबल फिर मिलता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में फिर डबल मिलता है, तो उनकी सैलरी ज़्यादा स्पीड से बढ़ती हैं। एक ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ये था कि रोलिंग स्टोन मत बनिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपने ज्वाइन किया उसी में काम कीजिए, पत्थर एक जगह पड़ा हुआ बड़ा भारी होता है, ये आर्गुमेंट दिया जाता था जी। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलनी शुरू हुई। अब लोग जो हैं हमारे यहाँ 5 साल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहा तो उस पर एतराज़ नहीं होता कि तुम बड़ी जल्दी जॉब बदल रहे हो, क्योंकि जब दूसरी जगह हम जाते हैं तो इंटरव्यू में ये होता है कि आपके सीवी से पता चल रहा है जी कि आप बड़ी जल्दी जॉब तब्दील करते हैं। ऐसे आदमी को रखना नहीं चाहेगा कोई कि आज उस पर मेहनत करेंगे, बाय द टाइम ये काम सीखेगा कंपनी का पैसा भी इन्वेस्ट होगा, टाइम भी इन्वेस्ट होगा, जब ये सीख जाएगा उतनी देर में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। तो 5 साल ऐसे हैं जिस पर किसी को एतराज़ नहीं होता। ओके, सही। लेकिन आप अमेरिका में देखेंगे वहाँ तो साल के बाद जॉब चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। इवन इन यूरोप साल 2 साल के बाद जॉब चेंज कर लेते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अभी ज़रा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का ज़्यादा असर है। लेकिन आप फिर भी कहते हैं 5 साल आप ज़रूर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लगाएं। कर लीजिए ताकि दूसरी जगह आप पर एतराज़ ना आए। एतराज़ ना है। ठीक है शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग अपनी प्रमोशंस चाहते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना चाहते हैं वो ये पूरा प्रोग्राम देखें। बहुत सारे टिप्स शाह साहब ने बताए हैं इसमें, बल्कि टिप्स के साथ साथ ट्रिक्स भी बताएं, तो हो सकता है आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।